ہمارے یہاں تو تکلیف یہی ہوتی ہے 700 میں سے 560 میں ممتاز 90% والا ہونا چاہیے. سیمائی ششمائی میں تو 90% والا ہونا چاہیے. کیا وجہ آپ لوگوں نے کوئی بھی کتاب صحیح نہیں پڑھی؟ تو پھر کیا یہ پڑھائی کی آپ لوگوں نے؟ یہ تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے. 560 نمبر آپ کے کتنے؟ 586. اتنے گندے نمبر تو انہیں پہلے نمبر والے کے یہ نمبر ہیں تو بچے کی کیا ہوں گے بھائی؟ پہلے نمبر والے کے یہ نمبر نہیں، یہ نمبر تو صحیح نہیں ہے. یہ نمبر صحیح ہے کیا؟ آسان زبان میں کتنے نمبر آئے آپ کے؟ ہاں نفات العرب میں، شرح تہذیب میں، ممتاز مرتفع کسی میں بھی نہیں ہے. ہاں 90% سے اوپر کی بات کروں. میں اپنے جو طلبا ہیں نا ان سے یہ کہتا ہوں فرسٹ آنے کی کوئی ضرورت نہیں. ان سے بھی کہتا ہوں فرسٹ آنے کی کوئی ضرورت نہیں. 90% سے اوپر نمبر ہو، 90% سے اوپر. لہٰذا میری کتاب میں تو یہ اور یہ 2 پاس ہیں بس، باقی سب فیل ہے میرے نزدیک، فیل ہے. کیا ہے آپ لوگوں نے پڑھائی اس طریقے سے، پرچہ حل کرنے کا طریقہ نہیں آتا آپ لوگوں کو. کیا کریں گے آگے؟ کیا کرو گے؟ پڑھنے میں کوالٹی پیدا کرو یار. جسے معیار کہتے ہیں، معیار ایک معیار ہوتا ہے. دیکھو ابھی آپ لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا کہ یہ پتہ نہیں ہم کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے. ایک معیار کے اوپر آنے کی کوشش کرو نا، پھر آپ کی حوصلہ افزائی. ہاں ماشاءاللہ اچھا کیا آپ لوگوں نے، اب آگے بڑھو. آپ لوگ معیار پہ آنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. میں نے تو اپنی کتاب دیکھی ہے، آپ نے اس کے پیپر اتنے گندے طریقے سے حل کیے ہیں، کسی نے لائن بھی صحیح سے نہیں لگائی، سرخی بھی ٹھیک سے نہیں بنائی. کہ سامنے والے کو پتا چلے کہ اس نے وہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے. پرچہ حل کرنا تو بات کی بات ہے نا، اچھے طریقے سے کوئی پرچہ حل کرے. جب آپ کو کتاب آتی ہو اور آپ پرچہ صحیح سے حل کرو پھر اس سے آپ کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. سمجھ رہے ہو بھائی؟ پتہ ہی نہیں کتاب و صرف کیا ہوتی ہے، آگے آپ حل کیا کرو گے؟ کیا کرو گے پڑھائی کر کے؟ کیا کرو گے؟ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو عطا رجل، ایک آدمی آیا. ٹھیک، اس عطا رجل کے اوپر بحث ہوئی کہ وہ رجل کون ہے. ابن حجر اسقلانی، عمدۃ القاری، فلانا فلانا فلانا، سب. علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ ان کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس میں لکھا ہوا ہے عطا رجل سے کون سا آدمی مراد ہے. ٹھیک ہے، اس عطا رجل کے اوپر بحث کی ہے، مہینوں مہینوں محنت کی. ٹھیک ہے، اور مہینوں مہینوں محنت کرنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ عطا رجل سے رجل مجہول ہے، کوئی بندہ ہی پتہ نہیں، کسی کو نہیں پتا. علامہ انور شاہ کشمیری نے الادب المفرد کے بارے میں فرمایا تو مشائخ میں سے ایک شیخ ہے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس کتاب نہیں تھی. میں کتب خانے گیا تو استاد سے کہا کہ مجھے کتاب چاہیے.
میں نے کہا دیکھیں طلبا کو درسیات دیتے ہیں، درسیات کے علاوہ نہیں دیتے. انکار کیا 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 کیا، انہوں نے زور لگایا دیں دیں دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے صبح فجر میں واپس کرو گے. پوری رات میں ادب المفرد کو 3 مرتبہ مطالعہ کیا. طلب تھی نا، آپ ذوق نہیں پیدا کر رہے نا، آپ کو کتاب پڑھنے کا ذوق پیدا کر، کتاب کو سمجھنے کا. آپ عبارت ہی نہیں سمجھ پا رہے تو آگے ذوق کہاں سے پیدا ہو؟ عبارت یہیں کلاس میں بیٹھ کے سمجھتے ہو، آپ کو نہیں سمجھ میں آتی، آپ بحث کرو استاد سے. صحیح، یہ بات غلط کہہ رہے ہیں آپ. میں نے حاشی میں یہ پڑھا ہے، حاشی میں یہ لکھا ہے، کھلا جگہ پہ یہ لکھا ہے، خدوری میں ہم نے یہ پڑھا، ہدایت میں نے یہ پڑھا. اب کبھی کنز کے حل کے لیے آپ لوگوں نے ہدایت دیکھی؟ نہیں دیکھیں گے آپ کبھی. وجہ اس کی کہ آپ عبارت ہی حل نہیں کر پا رہے، تو آپ ہدایت کیوں دیکھیں؟ آپ کو مزید تفصیل سمجھنی ہے، آپ حاشیے پڑھو گے. یہاں سے بھی سمجھ میں تو ہدایت کھولو گے، ہدایت نہیں سے سمجھ میں نہیں ہے اس کا حاشیہ کھولو گے، پھر سمجھ میں ہے، پھر آپ استاد سے بحث کرو گے. آپ یہاں سے آگے ہی نہیں نکل رہے، اس کے اندر بھی نہیں آ رہے آپ، تو کیا کرو گے؟ دیکھو آگے ایک بڑا روشن مستقبل ہے آپ کے لیے، بہت زبردست راستہ ہے. پڑھو گے تو آگے نکلو، نہیں پڑھو گے دنیا پوچھے گی بھی نہیں آپ کو. قابل لوگوں کی ضرورت ہے، نکمے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں دنیا میں. سمجھ رہے بھائی؟ اب میں پوچھوں نا آپ سے، وکیل بالخصومہ کیا ہوتا ہے؟ اب یقین کریں 10-15 مرتبہ پیچھے پڑ چکے وکیل بالخصومہ، نہیں پتا ہوگا. وجہ اس کی ہے کہ پیچھے آپ نے دھیان ہی نہیں دی. اگر آپ یہاں پر بھی دھیان نہیں دو گے تو میں آپ کے فائدے کی بات کروں، مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے آپ سے. آپ پڑھنا چاہو گے 50 چیزیں آپ کو ہر قسم کی سہولت دیں گے پڑھائی کے لیے، لیکن آپ پڑھنا نہیں چاہیں گے تو کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. 2 بندوں کو میں نے کہا تھا نا سنا میں چھٹیاں ہوں گی، ٹھیک ہے آ جانا میرے پاس فلاں ڈیمانڈ، وہ تو میں نے ایسی آفر کر دی تھی، نہیں مجھے پتا آپ لوگوں نے نہیں آنا. تو ذوق رکھو بھائی، پتہ چلتا آ جاتے کہ آپ کو سمجھ میں آتی ہوتا کیا ہے، پڑھائی ہوتی کیا ہے، چیزیں آپ کو دکھاتا، کتابیں آپ کو دکھاتا. آپ ذوق ہی نہیں ہے پڑھنے کا، شوق نہیں ہے. میں کوئی طنز نہیں کر رہا، میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. بعد میں رو گے بیٹھ کے. میرا ایک ساتھی تھا دورہ حدیث تک ہمارے ساتھ، میرے ساتھ پڑھا. اس نے لودرا میں گیا اس سے ملنے کے لیے. میں نے کہا کہاں پر ہو؟ کہتا صبح 4 بجے الحمدللہ اٹھ جاتا ہوں تاجی. میں نے کہا کمال ہے. میں نے کہا کتنی رکعت تہجد کی ہوتی ہے؟ کیا رکعت کو جوڑو، سبزی منڈی جاتا ہوں، سبزی لے کے آتا ہوں، میرا ہول سیل کا بزنس ہے اور وہاں پر کیا ہے مولوی صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، سبزیاں بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے جائز کام ہے، حلال کام ہے، ناجائز کام نہیں ہے، میں منع نہیں کر رہا. لیکن میں نے کہا کچھ پڑھاتے بھی ہو مدرسے میں؟ ایسا کہتے چھوڑو یار، مدرسے میں کیا رکھا ہے، 4,000 تنخواہ ملتی ہے، ہم نے ہمارے 4,000 سے کیا گزارا، ایک دن کی سبزی نہیں بنتی. ظاہر بات ہے جب آپ ہول سیل میں بنو گے تو پیسے آپ کے پاس بڑے آئیں گے. ان علم سے نکل جاؤ گے. اور اللہ کو ایسی کی ضرورت نہیں ہے. محنت کرو یار، کتابوں پہ محنت کرو، زور لگا دو، پیچو کتابوں کو. سمجھ رہے؟ میں نے کتنا زور لگایا، صرف احمد کی کتاب کے اوپر میں نے نشان لگے ہوئے دیکھے، اور سلمان کی کتاب پہ نشان لگے، اور کسی کی کتاب پہ نشان ہی نہیں. کیوں بھائی؟ توجہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں، تو کیوں نشان ہوگا کتاب پہ؟ یہ کہتے ہیں امیر سب تھوڑا بہت نشان لگاتے ہیں، جب کوئی پڑھتا ہی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ مجھے اپنے استاد جی مولانا تحسین محمود صاحب کی کنز سمجھ میں نہیں آتی. میں اس کو جو بول رہا تھا میں لکھ رہا ہوں، لکھتا جاتا، پھر بعد میں اس کو سمجھتا تو بولا کیا ہے، نہیں سمجھ میں آتی تھی. وہ بنگلہ دیشی تھے، بنگلہ دیش کی زبان تھی، وہ ماما 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 درمیان میں اتنا بولتے تھے وہ بھول جاتا تھا، سمجھ ہی نہیں آتا. تو یہ ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرو گے تو آئے گا بھی. محنت آپ لوگوں کو نہیں کرنی ہے، نہیں میں سبق پڑھا کے بھول جاؤں گا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے آپ کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف یہ ضرورت ہے کہ آپ لوگ کتاب کے اوپر دھیان دو بھائی، اپنا نقصان نہیں کرو. نقصان کرو گے صرف آپ کا نقصان ہے اور کسی کا نقصان. سمجھ رہے ہو میری بات؟ چلے جی شروع کریں. باب الوکالہ بالخصومہ. دیکھو پیچھے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا ہے وکیل بالبیع. جی وکیل بالبیع والشراء. وکیل ایک ایسا وکیل بنا ہے جو خرید و فروخت کر سکتا ہے. ٹھیک. اب دوسرا وکیل ہے جو خصومت کرتا ہے اور قبض کرتا ہے. خصومت کیا ہے؟
خصومت کہتے ہیں مطالبے کو، ٹھیک ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ عبد السمیع پیسے نہیں دے گا، ہمارے مسئلے میں موکل احمد ہے اور ابراہیم وکیل ہے، ٹھیک ہے؟ احمد کو پتہ ہے کہ سمیع اللہ امیر صاحب جو ہے نا یہ خطرناک آدمی ہے، یہ پیسے نہیں دے گا، تو کہ یار جاؤ اس کو مطالبہ کرنا شروع کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو جس کو ہم نے مطالبے کا وکیل بنایا ہے اس کو وکیل بالخصومہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میرے پیسے ہیں اس کے پاس، سمیع اللہ کے پاس، ٹھیک ہے؟ احمد نے ابراہیم کو وکیل میں جا کے اس سے پیسے وصول کر کے آؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے وکیل بالقبض، ٹھیک ہے؟ سمجھے؟ اب وکیل بالقبض کتنی قسم کا ہو سکتا ہے؟ دین لڑاؤ، ہے بھائی، دین لڑاؤ، وکیل بالقبض، یا اس میں سوچنے کی کیا بات؟ قبضے کا وکیل کون کس کس قسم کی چیزیں قبضہ کرتا ہے؟ ہاں، زمین کا، ہاں، قرض کا، زمین کا، اور بولو بولو بولو، درختوں کا، اور مال تجارت کا، اور غلام کا، اور بس، اور سونے کا۔ آپ کے سونے کے اوپر قبضہ کون کرے گا؟ دیکھو جتنی بھی قسم کی چیزیں ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ عین ہے، اور یہ کیا ہے؟ دین ہے۔ تو وکیل بالقبض یا تو عین کا ہوگا یا دین کا ہوگا، ٹھیک؟ سمجھے ہوئے؟ وکیل بالخصومت یا تو عین کی خصومت کرے گا یا دین کی خصومت کرے گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ خصومت صرف خصومت ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کسی بھی چیز کے مقابلے، سمجھ لو، عام طور پر دین کی خصومت ہوتی ہے۔ بہرحال بات سمجھ میں آ گئی، عنوان سمجھ میں آ گیا؟ باب الوکالہ بالخصومت والقبض، مطالبے کا وکیل بنانا یا قبضے کا وکیل بنانا، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے بھائی؟ دیکھو، والوکیل بالخصومت والتقاضی، خصومت کا وکیل اور تقاضا کرنے کا وکیل، خصومت کا وکیل اور تقاضا کرنے کا وکیل، یہ صرف خصومت کا وکیل ہے، مطالبے کا وکیل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں کیا ہے؟ لا یملک القبض، یہ قبضے کا وکیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ بات واضح ہے؟ الوکیل بالخصومہ، ٹھیک ہے؟ لا یملک القبض، یہ قبضے کا وکیل نہیں ہوتا، ٹھیک؟ آگے دیکھو، الوکیل بالقبض، الوکیل بقبض الدین، کیا حکم ہے اس کا؟ یملک الخصومہ، یہ خصومت کا وکیل ہوتا ہے، بات واضح ہے؟ عبارت واضح ہے، بس صرف عبارت بتا رہا ہوں۔ الوکیل بالخصومت والتقاضی لا یملک القبض، یہ قبضے کا وکیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ لیکن الوکیل بقبض الدین، وہ وکیل جو قبضے کا وکیل ہوتا ہے وہ خصومت کا مالک ہوتا ہے، صحیح ہے جی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ عبارت سمجھیں، صرف عبارت سمجھا رہا ہوں کہ عبارت کیا ہے، مسئلہ سمجھاتا ہوں ابھی، ٹھیک ہے؟ آگے، الوکیل بقبض العین، بقبض العین کیا ہے؟ لا، یہ لا یملک الخصومہ، یہ خصومت کا وکیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ عبارت کٹی ہوئی تھی، میں نے پوری کر دی، بات سمجھ میں آ گئی؟ عبارت سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ سمجھاتا ہوں ابھی، عبارت سمجھ گئی؟ وکیل بالخصومت یہ قبضے کا وکیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور وکیل بالقبض
دو قسم کا ہوتا ہے. وکیل بالقبض دو قسم کا ہوتا ہے. پہلا وکیل بقبض الدین، وہ خصومت کا وکیل ہوتا ہے، اور وکیل بقبض العین وہ خصومت کا وکیل نہیں ہوتا. صحیح ہے بھائی؟ یعنی خصومت والا قبضہ کا وکیل کبھی ہوتا ہے اور کبھی خصومت والا قبضے کا وکیل نہیں ہوتا. صحیح ہے بھائی؟ لیکن قبضے والا خصومت کا وکیل کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. کب نہیں ہوتا؟ جب وہ عین کا وکیل ہو، اور جب وہ دین کا وکیل ہو تو پھر خصومت کا وکیل ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ عبارت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو، احمد ہے، یہ موکل ہے، اس نے ابراہیم کو وکیل بنایا. ٹھیک ہے؟ اس نے ابراہیم کو وکیل بنایا کہ امیر صاحب سے تم نے مطالبہ کرنا ہے میرا مال پہنچائے. امیر صاحب سے مطالبہ کرنا ہے کہ میری گاڑی پہنچائے. بس مجھے نہیں پتا چاہے کچھ بھی ہو، مجھے میری گاڑی چاہیے. ٹھیک؟ تو آپ صرف مطالبہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ وکیل صرف مطالبہ کر سکتا ہے، یہ نہیں جا کے گاڑی میں بیٹھ جاؤں، میں گاڑی لے کے جاؤں گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ مطلب ہے الوکیل بالخصومہ والتقاضی لا یملک القبض. یہ قبضے کا وکیل نہیں ہے، قبضہ یہ خود کرے گا. بات واضح ہے؟ ٹھیک، آگے چلیں. اس نے وکیل بنایا اس کو کہ بھئی یار میرے پیسے اس کے پاس سے وصول کر کے لاؤ. ٹھیک ہے؟ یہ کیسے مانگے گا؟ اس سے جھگڑا کرے گا نا، پیسے دو. جب یہ جھگڑا کرے گا تو خصومت تو خود بخود مل گئی. خصومت کے بغیر یہ قبضہ دین نہیں کر سکتا. کیا کر سکتے؟ کوئی طریقہ ہے بغیر جھگڑے اس سے پیسے لے لے، بغیر تقاضے کے؟ تو جھگڑے کو چھوڑو، بغیر تقاضے کے بغیر مطالبے کے پیسے لے لے تو ممکن ہے؟ جی قرضہ ہے نا، قرضہ، اس کے ذمہ قرضہ ہے. امیر صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا؟ آپ کے ذمہ قرضہ ہے احمد کا. ٹھیک ہے؟ وکیل بنایا کہ یار جاؤ اس سے پیسے لے کے آؤ. ٹھیک ہے؟ اب کوئی طریقہ ہے کہ یہ بغیر مطالبہ کیے آپ سے پیسے لے؟ کوئی طریقہ نہیں. لہذا جب بقبض دین ہے تو یملک الخصومہ، خصومت اس کو ملے گی. یہ دیکھو دوسری عبارت، تو بقبض الدین یعنی وکیل بقبض دین ہے، یہ خصومت کا مالک ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح؟ صحیح ہے؟ آگے دیکھو. تیسرا، اس نے اس سے کہا کہ جو میری گاڑی اس کے پاس کھڑی ہے اس سے لے آؤ. یہ کیا ہے؟ بقبض عین ہے. بقبض عین ہے کہ گاڑی اس کے پاس کھڑی ہے، قرضہ نہیں ہے، گاڑی اس کے پاس کھڑی ہے، جاؤ جا کے لے آؤ. تو اس صورت میں یہ اس سے جھگڑا نہیں کر سکتا. جائے گا، چابی پکڑے گا، گاڑی لے کے آ جائے گا. یہ منع کرے گا یا جیسے بھی کرے گا یہ اپنی گاڑی پکڑ کے لے کے آ جائے گا. یہ منع کرے گا تو اس سے جھگڑ نہیں سکتا. یہ منع کرے گا میں بات کر لوں گا احمد سے، تو جا، تو اب یہ اس سے جھگڑا نہیں کر سکتا. بات واضح؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ اس سے بار بار مطالبہ نہیں ہے کہ میں احمد سے بات کروں گا تم جاؤ. بات واضح ہے؟ تو یہ تیسری عبارت، وقبض العین الوکیل بقبض العین لا یملک الخصومہ. یملک الخصومہ نہیں ہے، صرف لا کا لفظ لکھا ہوا. ٹھیک ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ عبارت واضح ہے؟ آگے دیکھو جی، تھوڑی سی خشک ہے لیکن سمجھو تو بڑی دلچسپ ہے. آگے چلے. اس کے اوپر میں ایک نظیر دے رہی ہے. یہ کون ہے؟ امیر صاحب. امیر صاحب ہماری عبارت میں ہے جس نے چیز جس کے پاس ہے، چیز جس کے پاس ہے، یہ ہے امیر صاحب. ٹھیک ہے؟ اس کو ہماری کتاب میں لکھا ہے ذوالید. ذوالید ہاتھ والا. باقی سب ٹنڈے کہتے ہیں میں دانت والے ڈاکٹر کو دکھانے، میں ڈاکٹروں کو آنکھیں دکھانے جا رہا ہوں، میں آنکھوں والے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. دوسرے ڈاکٹر جو بغیر آنکھوں کے ہوتے ہیں، میں دانتوں والے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں.
کیا مطلب ہے؟ دوسرے عورتوں کے دانت نہیں ہوتے مطلب؟ تو ذوالید کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کے ہاتھ نہیں ہوتے. ذوالید کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص جس کی قبضے میں چیز ہے، گاڑی اس کے پاس کھڑی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے؟ گاڑی اس کے پاس کھڑی ہے، اب یہ بیچارہ گیا اس کے پاس، کہتے یار گاڑی تو مجھے اس نے بھیجا ہے، گاڑی تو مجھے، چابی لو میں جا رہا ہوں گاڑی لے کے. اس نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کیا کہ فلو برہنا ذوالید علی الوکیل بالقبض ان الموکل باعہ. یہ کہتے ہیں یار یہ گاڑی تو احمد نے بیچ دی ہیں. یہ کہاں سے بیچی ہوئی؟ یہ دو گواہ بیٹھے ہوئے، ان دونوں گواہوں کی موجودگی میں بیچی ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب ہم کتاب میں پڑھتے ہیں کیا ہوگا. فلو برہنا ذوالید، اگر ذوالید نے کپڑے اتار دیے، برہنا اردو والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، عربی والا ہے. اگر ذوالید نے دو گواہ کھڑے کر دیے، کیا؟ علی الوکیل، وکیل کے سامنے، وکیل بالقبض کے سامنے، کیا؟ ان الموکل باعہ، کہ موکل نے، احمد نے تو گاڑی بیچ دی ہے، اب تم کیوں مانگنے آئے؟ تو وقف الامر، تو معاملے کو روک دیا جائے گا. اب یہ وکیل بالخصومہ نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا، حتی یحضر الغائب، یہاں تک کہ یہ غائب آ نہ جائے، اس وقت تک معاملے کو روکا جائے گا. موکل کے آنے تک. موکل نہیں، موکل تو وہ ہوتا ہے وہ جو جنات والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وقف الامر، معاملے کو روک دیا جائے گا یہاں تک کہ احمد آ جائے، موکل آ جائے. وجہ کیا ہے اس کی؟ صورت مسئلہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ صورت مسئلہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ وجہ دیکھو، وجہ دیکھو. یہ جو ذوالید ہے نا، ذوالید دو قسم کی باتیں کر رہا ہے، گواہی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. ایک یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ والی گاڑی احمد بیچ چکا ہے، مطلب یہ کہ احمد مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے، احمد مالک نہیں ہے اور اس کے اوپر یہ گواہی بھی دے چکا ہے، ٹھیک ہے. یہ والی بات غلط ہو سکتی ہے؟ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ گواہی دے رہا ہے، غلط نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، یہ والی بات صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگلی والی بات ہے کہ ابراہیم کو اگلی والی بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ ابراہیم کو وکیل نہیں بنایا. یہ بات ثابت ہو رہی ہے، یہ بات آ تو رہی ہے لیکن ثابت نہیں ہو پا رہی، سمجھ رہے؟ یہ بات سامنے تو آ رہی ہے کہ جب اس کی ہے ہی نہیں تو یہ وکیل ہی نہیں بنتا، جب احمد کی نہیں ہے تو یہ وکیل نہیں بن سکتا، تو اس کا مطلب احمد کو وکیل نہیں بنایا. اس کے اوپر کوئی دلیل ہے؟ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں، ٹھیک ہے. دیکھو ان دلیلوں کی صورت میں تو ہو جائے گی، ان دلیلوں کی صورت میں تو معاملہ یہ ہے کہ چیز احمد کی ملکیت سے نکل کی، لہذا وکیل بنانا غلط ہے، ٹھیک ہے. اور اس صورت میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ چیز احمد کی ہے، اس صورت میں سمجھ میں آ رہا ہے چیز احمد کی نہیں ہے، اس صورت میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ چیز احمد کی ہے، کس نے وکیل بنایا ہے؟ اوپر سے ہی تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا، لیکن اس نے تو وکیل بنایا ہوا اس کو، تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ احمد کی ہے، سمجھ رہے؟ تو اب دونوں چیزوں کا مدار کس بات پہ ہے؟ احمد کے آنے پر، لہذا ہم مسئلے کو روک دیں گے، احمد کا انتظار کریں گے. صحیح ہے. یہ چونکہ وکیل بالحکومت نہیں ہے لہذا اس سے قسم وغیرہ کچھ بھی نہیں لی جائے گی. ٹھیک ہے جی، بات واضح ہے. یعنی ایک ایسا مسئلہ جس میں گواہی بھی آ جائے لیکن گواہی غائب کے اوپر آ رہی ہے، تو اس صورت میں ہم وقت کریں گے. صحیح ہے بھائی، دعویٰ غائب کے اوپر آ رہا ہے ہم وقت کریں گے. یہ اصول سمجھ لو، جہاں دعویٰ غائب کے اوپر آئے گا تو وہاں وقت کیا جائے گا. ٹھیک ہے. فلو برہنا ذریعت علی الوکیل بالقبض ان الموکل باعہ، موکل نے چیز کو بیچ دیا، وقف الامر، تو معاملے کو روک دیں حتی یحصل الغائب، یہاں تک کہ غائب آ جائے. وکذالک الاعتاق والطلاق، اور اسی طریقے سے اعتاق و طلاق کا مسئلہ ہے. ہاں بھائی، کون اس کی صورت بنائے گا؟ میری جیب تو ہے نہیں، جو جیب میں ہے وہ آپ کا ہی نام، جیب نہیں ابھی.
کیسا جملہ بول دیتا ہے. صورت بناؤ اس کی, مزہ آئے گا. ہے بھائی, اطاق و طلاق, آزاد کرنا. یا دیکھو, احمد نے ابراہیم سے کہا کہ میرا یہ والا غلام بیچو. ٹھیک, احمد نے ابراہیم سے کہا یار میرا یہ والا غلام بیچو. غلام کہتا ہے یار میرے یہ 2 گواہ کھڑے ہیں, وہ تو مجھے آزاد کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا؟ وقت کریں گے. ٹھیک ہے, وقت کریں گے, خاموشی اختیار کریں گے. ٹھیک ہے, چپ کر کے بیٹھ جائیں گے جب تک احمد نہیں آتا. ٹھیک ہے, اور طلاق, احمد نے ابراہیم سے کہا یار اس کو لاہور لے جاؤ, اس کو لاہور لے جاؤ, یہ میری بیگم ہے, اس کو لاہور لے جاؤ. ٹھیک ہے, تو اس نے ٹکٹ کرایا لاہور لے جانے کے لیے. ٹھیک ہے, ٹکٹ کرایا لاہور لے جانے کے لیے, تو وہ کہتی ہے احمد تو مجھے طلاق دے چکا ہے. صحیح ہے, اب وہ کہہ رہے احمد مجھے طلاق دے چکا ہے, اس نے طلاق کا دعویٰ کیا ہے, تو یہ ابھی روکا جائے گا, نہ اس کو ہاں کیا جائے گا, نہ اس کو ہاں کیا جائے گا. ٹھیک ہے بھائی, آگے چلے. ولو اب اس کی 2-4 اور مثالیں بھی بن سکتی ہیں, اگر آپ نے اس سے کوئی بنا کے لائے تو پھر اس کو شاباش ملے گی. چلو جی آگے چلے. ولو اقر الوکیل بالخصومہ عند القاضی. دیکھو بھائی, جھگڑا ہو رہا تھا, وکیل بالخصومہ بنا. خصومت تو مطالبے کا وکیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وکیل اور جو مدعا علیہ ہے اس کے اوپر جھگڑا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب یہ وکیل تھا کہ بھئی 1000 روپے دو, وہ کہتا ہے میں دے چکا ہوں. یہ کہتا ہے 1000 روپیہ دو, وہ کہتا ہے میں تو دے چکا ہوں احمد کو. اب کیا ہے, کہتے ہیں ولو اقر الوکیل بالخصومہ, وکیل بالخصومت نے اقرار کر لیا عند القاضی, قاضی کے پاس, کہ 1000 روپے دیا ہے جی, 1000 روپے دیا ہے, تو صحا, تو یہ اقرار صحیح ہے. وَإِلَّا لَا, اگر اقرار نہ کیا تو صحیح نہیں ہے. عبارت ایسی نہیں ہے. ہاں, وکیل نے اگر اقرار کر لیا تو صحیح ہے, وکیل نے اگر اقرار نہیں کیا تو صحیح نہیں ہے. دیکھو عبارت ایسی نہیں ہے, عبارت ایسی ہے ولو اقر الوکیل بالخصومہ عند القاضی, قاضی کے پاس اقرار کیا تو بات قبول ہے, قاضی کے پاس اقرار نہیں کیا تو بات قبول, اس کا اقرار قبول نہیں کیا جائے گا. صاحبین ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں عند القاضی کی قید صحیح نہیں ہے, عند القاضی کی قید صحیح نہیں ہے. بغیر قاضی کے بھی اگر اس نے اقرار کر لیا تو اس کی بات معتبر ہوگی, وکیل کی بات معتبر ہوگی. ٹھیک ہے بھائی, اور فتویٰ صاحبین کی قول پر ہے. جو خصومت ہو رہی تھی, یہ کہہ رہا ہے 1000 روپیہ دو, وہ کہتا ہے میں دے چکا ہوں. ہاں, تو اس نے کہا ہاں بھائی تم دے تو چکے ہو, لیکن اس نے تو مجھے کیا کہ لے کہ میں کیا کروں. صحیح ہے, بات واضح. آگے چلے, ایک چھوٹی سی بات. وبطل توکیل الکفیل, توکیل الکفیل بمال. کفیل بالمال کیا ہوتا ہے جی؟ کفیل بالمال کیا ہوتا ہے؟ مال کا ذمہ دار. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ بھئی آپ اس کو پیسے دے دو, میں اس کے 1000 روپے تمہیں دے دوں گا, تم فکر نہ کرو. ٹھیک, کفیل بالمال پڑھا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے؟ کفیل بالمال پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا؟ نہیں پڑھا ہوا. کتاب الکفالہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے نا. تو کفیل بالمال آپ کو پتا تو ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے. اس نے قرضہ لیا ہے, احمد نے قرضہ لیا ہے امیر صاحب سے. ٹھیک ہے, وہ پیسے واپس نہیں کر رہا, تو اس نے کہا کہ اس نے فلاں تاریخ تک پیسے نہ دیے تو میں دے دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہ جو ابراہیم ہے یہ کفیل بالمال ہو گیا.
ٹھیک، یہ کفیل بالمال ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ اس کو کہتا ہے یا تم وکیل بن جاؤ اس کے پیسے دینے کے. یہ کہتا ہے تم میرے مال کے وکیل بن جاؤ، میری طرف سے 1000 روپے اس کو دے دو، پھر میں تمہیں دے دوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ پہلے کفیل ہے، اب اس کو وکیل بنانا، یعنی کفیل ہی کو وکیل بنانا یہ درست نہیں ہے. بات واضح ہے. تو کفیل بالمال کی بات چھوٹی سی ہے، تھوڑی سی باریک ہے. یعنی کفیل بنانا، کفیل کو وکیل بنانا یہ درست نہیں. وبطل توکیل الکفیل بمال، کفیل بالمال کو وکیل بنا دینا یہ باطل ہے، درست نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. آگے چلے بھائی. دیکھو آگے بڑا مزے کا مسئلہ ہے. من ادعا انہ وکیل الغائب، اس لیے کہ بندے نے دعویٰ کیا کہ وہ احمد کا وکیل ہے. ٹھیک ہے. فی قبض دینہ، اس کے دین کے قبضہ کرنے کے اندر. فصدقہ الغریم، اور غریم نے کہہ دیا کہ ہاں. غریم کون بنے گا بھی؟ غریم کون بنے گا؟ غریم بنے گا نیک محمد. ٹھیک ہے. ہاں، غریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے کوئی 10 دفعہ گزر چکا ہے. قرض خواہ، جس نے قرض لیا ہے. ٹھیک ہے. من ادعا انہ وکیل الغائب فی قبض دینہ، ایک بندے نے دعویٰ کیا، یہ ابراہیم نے دعویٰ کیا کہ انہ وکیل الغائب، میں احمد کا وکیل ہوں. فی قبض دینہ، جو اس نے قرضہ دیا تھا امیر صاحب کو، یا آپ کو دیا تھا. امیر صاحب سے بات مشتبہ ہوتی، آپ کو دیا تھا، میں اس کا وکیل ہوں. ٹھیک ہے. فصدقہ الغریم، قرض خواہ نے کہا کہ ہاں بالکل ہے، تو وکیل ہے، مجھے پتہ ہے. وہ میرا بدعت ہے، تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ آپ اس کو ادا کرو پیسے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ مان رہے ہو، جب آپ مان رہے ہو تو آپ پیسے ادا کرو. ٹھیک ہے بھائی. فإن حضر الغائب، پھر یہ آ گیا، فصدقہ، اس نے تصدیق کر لی تو ٹھیک ہے. اگر یہ آیا اور اس نے اگر یہ آیا اور اس نے تصدیق نہ کی تو دفع الیہ، تو پھر پیسے اس کو بھی دینے پڑیں گے. پھر نیک محمد پیسے اس کو دو. ہاں، اس کو تو آپ دے چکے، جی ڈبل دیں گے. آپ نے اقرار کیوں کیا تھا؟ ہاں، تو سچ بولتے تو دیکھ لو نا، بھگتو آپ. ٹھیک. معاملات کے اندر جو نظر آتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. معاملات کے اندر شرافت اور غرابت نہیں دیکھی جاتی. ہم ہم تو شریعت کا مسئلہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور شریعت کے زمانے میں کوئی بےایمان نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اگر کوئی بےایمان سامنے آ جاتا ہے تو پھر بندے کو سمجھ میں آتی ہے، پھر وہ واضح ہو جاتا تھا لوگوں کے سامنے. صحیح. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے سکھا رہی ہے، آپ کو سکھا رہی کہ کس نے کہا میں وکیل ہوں، آپ ہاں کر دو چپ کر کے. ایسا نہیں کرنا آپ نے. اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر ڈبل دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. سمجھ رہے؟ اس کو دوبارہ سمجھو. من ادعا انہ وکیل الغائب، یہ کہتے ہیں، ابراہیم کہتے ہیں میں احمد کا وکیل ہوں. فی قبض دینہ، جو اس نے تمہیں قرضہ دیا تھا نا، اس قبضے کے وصول کرنے میں. ٹھیک ہے. فصدقہ الغریم، اور آپ نے تصدیق بھی کر دی، ہاں ہاں یار تم ہو. ٹھیک. اور میرا بدعت یہ حکم دیا جائے گا پھر دو. ٹھیک ہے. فإن حضر الغائب، پھر یہ آ گیا، فصدقہ، اس نے تصدیق کر لی، ہاں میں نے وکیل بنایا، پھر تو ٹھیک ہے. وإلا دفع الیہ، اگر اس نے منع کیا تو پھر آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. دفع الیہ غریم الدین ثانیہ. ہاں ابھی آتے ہیں اس کے پاس بالکل. ٹھیک ہے. ورجع به علی الوکیل لو باقی، اگر وکیل کے پاس پیسے باقی ہیں تو اس سے لے گا. ٹھیک ہے. وہی واہ، لیکن اگر ضائع ہو گیا تو لا، اب نہیں لے سکتے. سمجھے؟ کیونکہ اس کا دھوکہ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے اور آپ نے اس دھوکے کی تصدیق کی ہے. اس تصدیق کو کیا کریں گے؟ ہیں؟ اس نے تصدیق کی تھی نا. ٹھیک ہے.
احمد دائن ہے، ٹھیک ہے، اور نیک محمد غریم ہے، ٹھیک ہے، اور ابراہیم وکیل ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ اس کے پیسے دو مجھے، اس نے دے دیے 100 روپے، اس نے 100 روپے دے دیے، کیونکہ اس نے 100 روپے دیے، تصدیق کی، ٹھیک ہے۔ اب پتہ چل گیا جب یہ آیا تو اس نے کہا کہ نہیں بھی 100 روپے اس کو بھی دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیسے ہوئے تو واپس لے گا، ورنہ نہیں لے گا، ٹھیک ہے۔ پیسے ہوئے تو واپس لے گا کیونکہ پیسے کا وجود موجود ہے، پیسے میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، پیسے کا وجود موجود ہے، لہذا وہ اس کے پاس واپس آ جائے گا۔ لیکن اگر پیسے موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ پیسے اس کے اوپر پڑیں گے، نیک محمد کے اوپر پڑیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس نے تصدیق کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے جو جھوٹ بولا ہے، یا اس نے جو جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے، وہ واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی تصدیق واضح ہے۔ بطور مثال اس کا جھوٹ واضح ہو گیا، واضح ہو گیا، تو اس نے جھوٹ کی تصدیق کیوں کی تھی؟ تو سراسر غلطی اس نے کی، جب اس نے غلطی کی ہے لہذا اس کو بھگتنا پڑے گا، سمجھ رہی بات؟ یہ وجہ ہے۔ آگے چلے۔ اللہ، ہاں ایک چالاکی سکھائی ہے، اذا ضمنہ عند الدفع، جب وہ وکیل کو ضامن بنائے کہ بھائی تم ہی ذمہ دار ہو، اگر اس نے تمہیں وکیل بنایا ہے یا نہیں بنایا، اب تم ذمہ دار ہو، تم اس کو پہنچاؤ گے، ٹھیک ہے، یہ کہ تم ذمہ دار ہو، تم ہی نے پہنچا، ٹھیک۔ ایک بات، او لم یصدقوا، یا آپ نے تصدیق نہیں کی تھی، آپ نے کہا نہ میں نہیں مانتا، تم کہتے ہو تو چلو ٹھیک ہے تمہیں دے دیں۔ لم یصدق علی الوکالہ، وکالت کی تصدیق نہیں کی تھی، دفعہ اس کو پیسے دے دیے تھے، دفعہ الیہ علی ادعائی، اس کے دعوے کے اوپر اس کو پیسے دے دیے تھے، تصدیق نہیں کی تھی، تو اس صورت میں سارے پیسے واپس لے گا، سارا مال واپس لے گا، سمجھ رہے؟ ہاں ہاں واپس لے گا۔ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ میں نے تو آپ کو پہلے سے کہا تھا اگر آپ ہو، میں نے تو آپ کی تصدیق کی نہیں تھی، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا وجہ ہے؟ پیسے واپس نہ کرنے کی کیا وجہ؟ تصدیق کی، بات واضح ہے؟ چلیں۔ ولو قال انی وکیل بقبض الودیعہ، اس نے کہا کہ میں ودیعت کے قبضے کا وکیل ہوں، ابراہیم نے کہا، ٹھیک، پہلے قرضے تھا، قرضہ تھا دین، لیکن اب قرضہ نہیں ہے، اب امانت ہے، ٹھیک، امانت ہے۔ فصدقہ المودہ، اور مودہ جو ہے نیک محمد اس نے تصدیق بھی کر دی، لم یؤمر بالدفع الیہ، اس کو حکم نہیں دیا جائے گا اس کو ادا کرو، کیوں بھائی؟ بات واضح ہے؟ عبارت سمجھ میں آ گئی؟ عبارت سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب مسئلہ سمجھ لو۔ مسئلہ یہ ہے، یہاں تھا قرضہ 100 روپے کا، ٹھیک، یہاں قرضہ تھا 100 روپے کا، اور قرضے کے اوپر کھڑو، قرضہ تھا 100 روپے کا، اور قرضے کے مسائل اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، قرضے کے معاملات اور ہوتے ہیں، ودیعت کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ جس سے بطور مثال، اس نے نیک محمد نے، غریم نے اقرار کر لیا کہ ہاں یہ پیسے اس کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پیسے اس کے ہیں، یہ چیز اس کی ہے، تو یہ غریم کی تو جو تصدیق ہوتی ہے یہ حجت کاملہ ہوتی ہے، غریم کی تصدیق حجت کاملہ ہوتی ہے۔ اب حجت کاملہ کیا ہوتی ہے؟ حجت کاملہ یہ ہوتی ہے کہ میرے ذمہ ادائیگی پکی ہے، میرے ذمہ ادائیگی پکی ہے، یہ پیسے رہے نہ رہے ادا کرنا ضروری ہے، صحیح ہے، یہ گاڑی رہے یا نہ رہے ادا کرنا ضروری ہے، سمجھ رہے؟ لیکن اگر اسی 100 روپے کی جگہ پر 100 روپے امانت ہے اور اقرار ہو جاتا ہے، تو یہ جو تصدیق ہے یہ حجت ناقصہ ہے۔ کیوں حجت ناقصہ ہے؟
امانت ضائع ہونے کی صورت میں ضمان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. قرضہ ضائع ہونے کی صورت میں ضمان ہوتا ہے. ہاں دوسرا دے گا، دوسری گندم دے گا. ٹھیک ہے، قرض کے طور پہ جو چیز دی ہے وہ تو واپس کرے گا نا کسی بھی طریقے سے. لیکن اگر امانت کے طور پہ کوئی چیز دی ہے تو اس صورت میں وہ امانت بعین ہی واپس لوٹانا نہیں ہوگا ضائع ہونے کی صورت میں. امانت پیسے ہو تو پیسے وہی نوٹ واپس کرنا ضروری ہے. یا فضولی پڑھ کے آئے ہو نا آپ، اس طرح کا سوال نہیں کرو. اگر آپ نے 1000 روپیہ کسی کے پاس رکھوایا ہے امانت کے طور پر تو وہ وہی 1000 روپیہ آپ کو واپس لوٹائے گا. سمجھ رہے ہو کہ جو طلبہ اساتذہ کے پاس پیسے رکھوا دیتے ہیں اس میں مسئلہ ہے، وہ بڑے مسائل ہیں، میں نے پورا فتویٰ حل کیا اس کے اوپر. سمجھ رہے ہو، اگر امانت کے طور پہ آپ کے پاس کسی نے 10,000 روپے رکھوائے ہیں تو وہی 10,000 واپس کرنا ضروری ہے. اگر وہ 10,000 چوری ہو گئے تو اب وہ امانت ضائع ہوگی، امانت کا ضمان نہیں ہوتا. بات واضح؟ تو امانت کا اقرار کرنا یہ حجت کاملہ نہیں ہوتا، حجت ناقصہ ہوتا ہے. اس صورت میں حجت کاملہ تھی لہذا اس کو کہا جائے گا اب دو. یہاں پہ حجت کاملہ نہیں، حجت ناقصہ ہے، حکم نہیں دیا جائے گا. ہاں خود ادا کرتے تو خود. ہاں نہیں ڈال، نہیں ڈالتا کیا نا تجھے. ہاں آپس کی رضامندی سے کر لے تو کر لیں. امانت بعین ہی، امانت کا مسئلہ یہ کہ امانت قیمت نہیں ہوتی. امانت قیمت نہیں ہوتی، امانت عین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، امانت ثمن بھی نہیں ہوتی، قیمت بھی نہیں ہوتی، امانت عین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس عین کی ادائیگی بعین ہی ضروری ہے. اگر وہ عین ضائع ہو جاتی ہے تو امانت ضائع ہو جائے گی. سمجھے، امانت کا ضمان نہیں ہوتا. سمجھے، ولو قال انی وکیل بقبض الودیعہ، میں ودیعت کے قبضے کا وکیل ہوں. اور صدقہ مودہ نے تصدیق بھی کرتے، لم یؤمر بالدفع، دفع کا حکم نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. ہم؟ یہ تو سمجھا ہے کہ یہ اقرار، یہ جو اقرار کیا ہے مودہ نے، انہوں نے جو اقرار کی یہ حجت کاملہ نہیں، حجت ناقصہ ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے حکم نہیں. پہلے میں اقرار حجت کاملہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، پہلے میں اقرار حجت کاملہ ہو رہا تھا کیونکہ وہ قرضے کی رقم اسی کی تھی، قرضے میں چیز اسی کی تھی، دینی ہی پڑے گی، چاہے ڈاکہ پڑ جائے، چاہے چوری ہو جائے، چاہے کچھ ہو جائے. اور امانت کے اندر یہ سب نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں ہاں. وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الشِّرَاءَ وَصَدَّقَهُ. بس اتنا رکھتے ہیں. یہ سبق تھوڑا ہارڈ ہے، اتنا مشکل نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسائل تھوڑی دقیق ہیں، اس لیے چھوڑ. میرا تو ادارہ تھا باب عزیز الوکیل، یہ تو 2 میں آیا آگے. بس اتنا کافی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.